یہ مولا علی دیتے ہیں یا علی والے دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس دم ہی نہیں کہ دعا دے۔ توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے۔ اب دوسری دعا لیجئے روزانہ صبح کی نماز کے بعد، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وامتنی ممات علی ابن ابی طالب۔ یہ نوحہ سنا ہے انگلش میں آپ نے، live like علی۔ ذرا سا فشی ہے وہ نوحے میں، ذرا سا گڑبڑ ہے انہوں نے، معافی چاہتا ہوں بہت اچھی طرح، جو بھی جس نے بھی لکھا بہت اچھا کام کیا۔ live like علی، علی جیسا جیو حسین جیسا مرو۔ غلط ہے، علی جیسا جیو علی جیسا مرو، حسین جیسے جیو حسین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ یعنی ایک امام کی لائف ایگزامپل ہے، ایک امام کی ڈیتھ نو رانگ غلط، ان کی پوری زندگی تو نامونا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مجبوری برادران اہل سنت کے یہاں ہے کہ 10 ہجری کو محدود ہو جاتے ہیں اسوہ حسنہ، مگر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے حکم خدا سے۔ اب اسوہ حسنہ ختم نہیں ہوتا۔ لقد کان فی فاطمہ اسوہ حسنہ، لقد کان فی علی اسوہ حسنہ، لقد کان فی الحسن اسوہ حسنہ، لقد کان۔ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجا۔ یہ ہوئی آپ کے مقدمے کی بات۔ اب ذرا سا ٹاپک پر۔ ٹاپک از ویری ٹف، آپ کو بہت، مجھے بھی شاید تکلیف ہوگی، آپ کو بھی۔ ایک ایسی خشک وادی سے گزرنا ہے جو ہم لوگ عادی نہیں ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہم نے دیا ہے، سبجیکٹ دیا ہے، استکبار پر ایک نگاہ۔ پہلے تو سوال، مولانا یہ محرم کے زمانے میں فضائل مسائل پڑھیے جائیے، کیا چکر چلاتے ہیں آپ مسلسل؟ جی سیدھے سیدھے فضائل پڑھیے، آپ کچھ نہ کچھ لا کر کے پریشان کرتے ہیں۔ جی بعض لوگ ہمت کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ تو آزاداری کے خلاف ہیں۔ جی جی ہاں، یہ ادارہ آزاداری کے خلاف ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، کوئی سچا مسلمان آزاداری کے خلاف، جو آزاداری کے خلاف ہے مسلمان ہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، محمد علی محمد وعجل فرجا۔ مزہ یہ ایسی بات نہیں کہ میں اوریٹری میں کہہ رہا ہوں، حقائق یہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موضوع کیوں؟ میرے جملے ذرا سا دقت نظر چاہیے۔ استکبار و استبداد ہر زمان کے لیے اگر کوئی نام آتا ہے وہ حسینیت اور حسین ہے۔ کہہ گیا بہت جملہ، خطرناک جملہ، آسان نہیں ہے۔ اگر استکبار سے جنگ کرنی ہو، استبداد سے جنگ کرنی ہو، کہاں سے سیکھیں؟ کون رک سکتے ہیں؟ اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی میدان میں وہی ہیں۔ 59 مسلم کنٹری میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، مگر ایک ہی ہیں، تم کاٹ ڈالو، مار ڈالو، قتل کر ڈالو، اپنے میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ غزہ جل رہا تھا، غزہ خون بہ رہا تھا، سارے 59 مسلم کنٹریز میں کسی نے مدد نہیں کی، جس نے مدد کی اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ہم اسلامک ریپبلک آف ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہیلپ کی۔ ارے مسئلہ خیبر کا یا خیبر والوں کا جب آتا ہے، خیبر کے مسئلے میں علی والے آتے ہیں یا علی آتے ہیں؟ استبدادی قوت موجودہ کا نام ہے زائونزم، صہیونیت۔ ہضم کیجئے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ حدیث، پھر مجھے تیسرا مقدمہ بیان کرنا۔ بیک اپ میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ
خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. پہلی ان جو بہت ضروری آپ کے ذہن میں بھی اچھی طرح سے، اگر میرے نوجوان نوٹ بک بھی لا کر کے لکھے تو کوئی بری چیز نہیں ہے. مجلس کو درسگاہ جس دن بنائیں گے اس دن ہماری کامیابی ہوگی. ہم لوگ مجلس کو صرف سننے کے لیے مت بنائیے، یہاں پر کچھ حاصل کرنا چاہے. درسگاہ آل محمد ہے، نوٹ کریں، اور چند زمانے کے بعد آپ کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہو جائے گا، آپ خود مجلس پڑھ سکیں گے. حالانکہ بزنس خراب ہو رہا ہے. یاد رکھ لیجیے، یہاں ممبر پہ بزنس کے لیے نہیں آتے، یہاں پر صرف بزنس ہے ذات پروردگار سے کہ وہ کہہ رہا کہ مجھ سے بزنس کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. چوتھا مقدمہ اچھی طرح سے لے کے جائیے. حدیث امام صادق علیہ السلام عجل فرج. امام فرماتے ہیں عالم بزمانہ. عالم امامہ پہننے والے کا نام نہیں ہے، ایک علم کے حصے کا نام امامہ ہے. جی میڈیسن بھی علم ہے، فزکس بھی علم ہے، میتھمیٹک بھی علم ہے، علوم ہے. ہر ایک آدمی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. عالم بزمانہ، عالم ہو کون؟ یعنی اویئرنیس آف دی ٹائم. بہت اچھی طرح سے عالم بے زمانے ہی، جو زمانے سے واقف ہوگا، جو زمانے کا عالم ہوگا، جو زمانے کے نبض پر ہاتھ رکھتا ہوگا. لا تہجم علیہ اللوابس، زمانے کی برائیوں کا ایفیکٹ اس پر نہیں ہوگا. ہے میرے مجمع سمجھنے کی کوشش کرے اچھی طرح سے. بہت کتنا دقیق ہے خود یہ خود قول ہمارے لیے اشر کی ضرورت ہے، بہت ہی مشکل ہے. عالم و بے زمانے ہی، عالم و زمانے کے معنی زمانے سے واقف ہونا. کتنا زمانے سے واقف ہیں ہم؟ ہاؤ مچ وی نو، کتنا جانتے ہیں؟ 3 مہینے فون آیا، پہلے آیا تھا اب پھر آ گیا، ابھی بدلے، ابھی سنبھلے تھے پھر ایک آئی کا موڑ لا گیا. ارے بھائی یہ پہلے 3 مہینے بعد آنا تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں آیا؟ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے. مجمع سمجھنے کی کوشش کریے. پرفیکشن کی طرف جانے والے کا نام ہے انسان، پرفیکٹ نازل کرنے والے کا نام ہے اللہ. توجہ کا طالب ہوں بھائی، توجہ کا طالب ہوں. آپ اٹھا کر پرفیکشن کی طرف جانے، آپ کو حق ہے، آپ جائیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، اسلام نے روکا نہیں ہے. آپ یو آر اسٹرائیونگ ٹو بی پرفیکٹ، آپ جا رہے ہیں پرفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے. کوشش کیجئے، محنت کیجئے، آگے بڑھیے، روزانہ آگے بڑھ رہے ہیں. 50 سال پہلے کسی کے گھر میں فون آتا تو بڑی بات تھی. اب کیا ہوا؟ بعد میں باپ کے پاس بھی، بیٹے کے پاس بھی، ماں کے پاس بھی، اور آج کل کے نوجوان ماشاءاللہ کہیں نہیں ہے، وہیں ہے. ILU F9 W8 IMSU AH KH، دیکھو سب خوش ہو رہے ہیں، اتنے اسمارٹ ہو گئے. اب پورے لفظوں سے بات نہیں کرتے، صرف اشاروں سے بات کرتے ہیں. جب اللہ کہہ رہا تھا الف لام میم، عزیزان آگے آ جائیے، وہ پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں پیچھے گلی. ذرا سا سلوات پڑھیے، اوپر اٹھیے، سلوات پڑھے محمد اللہ. اچھا میں ایک نام لوں گا، آپ کا اٹھنا واجب ہو گیا. یا صاحب الزمان اللہم صلی علی. آگے بڑھے، ادھر آ جائیے.
عجل علی ظہورک، اللہم صل عجل علی ظہورک. تشریف رکھیے. آگے بڑھائیں. شکریہ. سبحان اللہ قبلہ. واہ واہ ماشاءاللہ. واہ واہ کیا مثال دی قبلہ. جی اتنے اسمارٹ ہو گئے ہو، اب ورڈنگ سے کام نہیں لیتے جی، لفظوں کو نہیں کہتے، صرف حروف سے کام لیتے ہو. جب حبیب و محبوب اپنی بات کر رہے تھے، یاسین طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد، نہ پوچھو یہ کیا ہے، حبیب و محبوب کی باتیں ہیں، ان کے درمیان جو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت اچھی طرح سے میری بہنیں سن رہی ہیں، خدا انشاءاللہ توفیق دے ہم سب کو. امی جان، کلاس میٹ میں ہر ایک کے پاس فون ہے، نہیں ہے تو میں ہی بدبخت ہوں. اب تو ماں تو نہیں چاہتی کہ بچہ دوسروں کے درمیان شرمندہ رہے. میں گزارش کرتا ہوں، یہ سب بریکٹ میں مقدمے کی باتیں ہیں اور ضروری ہے، لازمی ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فون دینے سے پہلے شعور دیجئے، پھر فون دیجئے. شعور دیجئے. دیکھیے یہ فون بیٹا، اس سے تمہارا ہوم ورک کر سکتے ہو، میتھمیٹیشین بن سکتے ہو، فلسفی سیکھ سکتے ہو، شرح امثلہ سے لے کر کے درس خارج تک اسی فون پہ پڑھ سکتے ہو. توجہ کا طلب، اسی فون سے تم دنیا کے علوم حاصل کر سکتے ہو، آخرت کے علوم حاصل کر سکتے ہو، اور اسی فون سے تم برباد بھی ہو سکتے ہو. یہ فون پاور ہے، اس پاور کا استعمال کرنا مہار ہے. وہ مہار کوئی نہیں دیتا سوائے محبت اہل بیت کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں نوجوان سے گزارش کرتا ہوں ذرا سا اسٹیٹسٹک اٹھائیے. جیسے ہی 12 سال کا بچہ جوانی کے حدود میں آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا. لاسٹ ایئر گریڈز اس کے 70s 80s میں تھے، وہ ایک دم گرنے لگتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کی پوری انرجی نیگیٹو میں جا رہی ہے، پازیٹو، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاور ہے، مجھے کیا دیکھنا چاہیے ابھی اسے خبر نہیں ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے پہلے سکھاؤ اسے کیا دیکھنا چاہیے. انظروا الی، حد تک کھا کیا رہا ہے دیکھو. ان مقدمات کے بعد زمانے سے واقفیت رہنے کے لیے مجھے بتائیے، جو آج جو سچویشن آف دی مسلم امہ، ایک ان پرٹیکولر، ان جنرل، عموم میں، انسانی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا جواب دیں؟ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ؟ شاید میں بھی بغلے جھانکوں، نہیں معلوم ہے. جبکہ ہم ان مجالس سے گزر رہے ہیں جس نے یہ کہا تھا مثلی لا یباؤع مثلہ. امام نے نہیں فرمایا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. بہت ہی اہم ہے. تو معلوم ہو وہ یزید جیسا ہر دور میں ہے، اب حسین جیسے بننے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر معاشرہ ہاتھ سے نکل جائے گا. عزیزان گرامی، آج کی ایگزسٹنگ دنیا کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ رین آف دی ورلڈ، جب مہار رین کہتے ہیں اس کو، دنیا کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب میں اس کو 3 چیزوں کو بیان کروں گا. ایک ٹرائنگل بیان کرنا، ایک اینگل آج، کل ایک اینگل اور پرسوں ایک اینگل. اور یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اگر ہضم ہو سکا یہ تو ہم میں ایک جھرجھری آنا چاہیے، ہم میں ایک تغیر آنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں تو.
اور پھر میرے وہ مقدمے کی بات کبھی یہ تینوں مجلس میں مت بھلائیے، سیلف سرو ہے، آپ کو قیام کرنا ہے۔ پاکستان کی حالت کیسے بدلیں؟ جب میں 20 سال پہلے کراچی آیا تھا تو پاسپورٹ میں نے جب ویزا لیا تو دیکھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آئی واز سو نائیو، میں اتنا سیدھا سادہ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلامک ریپبلک بھی ہے، میں اتنا ہی جانتا تھا پاکستان ہندوستان اسی طرح سے عراق وغیرہ۔ جب ویزا لیا تو سمجھ میں آتا، میں نے پہلی مجلس میں کہا اگر میرے بچے کا نام احمد رکھا، اس کو نہ میں نے کلمہ پڑھایا، نہ میں نے صلوات پڑھائی، نہ نماز سکھائی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، 60 سال 70 سال کے بعد وہ بچہ کیا ہوگا؟ کھرا احمد ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ کنٹری کا بھی نام لکھنے سے اب میں یہاں پر جملہ امام خمینی رحمت اللہ کا، ذلت ہے اس ملتوں پر، ان ملتوں پر جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور ان کا نظام اسلامی نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر محمد آل محمد۔ مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں کنٹری میں؟ چلیے ہمارا کنٹری تو گھر ہے نا، اس گھر کو بچا لیں، اسلامی بنا لیں، اس گھر کو قرآنی بنائیں، اس گھر کے ماحول کو۔ میں نے 3 سال 4 سال پہلے جب ہم آئے تھے اس کو ایک گزارش کی تھی، روزانہ سونے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت سرکار فرماتے ہیں کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن بھی کہتا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو۔ سرکار کہہ رہے ہیں منیمم 10 آیتیں۔ توجہ، لم یکتب من الغافلین، اگر غافل نہیں رہنا چاہ رہے ہو، پردوں کو ہٹانا چاہ رہے ہو، قرآن پڑھو، قرآن غفلت سے دور ہو۔ اس کے لیے کیا کرو؟ فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو استعاذہ پروردگار میں جاؤ۔ اعوذ باللہ پڑھنا کو نہیں ہے یہاں پر۔ اگر علماء ماشاءاللہ بہت ہی بعض وقت یہاں پر طلباء جو ہیں ہم سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نہیں کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھو تو تم کہو اعوذ باللہ، نہ، یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ پناہ ہے پروردگار میں۔ مثال دوں گا، 5 سال کا بچہ ہے، پہلا دن اسکول جا رہا ہے، وہ سمجھتا، بچے چھوٹے بچے سمجھتے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، باپ کا ہاتھ چھڑاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ جب پہنچتا ہے راستے تک دیکھتا ہے گاڑیاں ادھر ادھر آ رہے ہیں، ابو چیختا ہے، پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے۔ جب باپ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب اس کو پرواہ نہیں ہوتی کون سی گاڑی کدھر جاتا ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو اللہ سے مربوط نہیں کرے گا، اس کے معنی ہے استعاذہ پروردگار میں جانا، یعنی اپنے آپ کو کس کے پاس چلے جانا؟ جہاں پر پوری سیکیورٹی ملے، آپ کو سکون ملے۔ کہاں سے مل سکتی؟ وہیں پر۔ تو جب تک حضرت ٹی وی نہیں بند ہوگا تو اللہ کی کتاب کھلنے والی نہیں ہے۔ تو اس رضی اللہ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی بہت اچھی طرح سے سمجھے آپ۔ تو یہاں کہنے کے بعد اب جو قدم میں آگے بڑھا رہا ہوں، ایک ٹرائنگل، ایک مثلث، جو دنیا جس کے ہاتھ میں